اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس ہستی کا نام حضرت خواجہ اویس کرنی ہے۔ ناظرین، حضرت اویس کرنی کا اصل نام اویس ہے۔ کرنی آپ کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ یمن کے محلے کرن کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عامر اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام بیدار بی بی تھا۔ آپ کے قبیلے کا نام تھا مراد، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے ایک محلے کو کرن کہا جاتا تھا۔ جب اس محلے کو بنانے کے لیے کھدائی کی گئی تو زمین سے گائے کا سینگ نکلا۔ اس قبیلے کے لوگوں کی زبان میں سینگ کو کرن کہتے تھے، اس لیے محلے کا نام کرن رکھ دیا گیا۔ آپ کرن محلے میں پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو اویس کرنی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ پہنچے تو ظہر کی نماز پڑھا کر صحابہ سے کہنے لگے، آؤ صحابہ مدینہ کی سیر کر کے آئیں۔ آپ مدینہ سے باہر آئے، مشرق کی طرف چہرہ انوار کیا اور اپنی قمیض کے بٹن مبارک کھول دیے، اپنے سینے سے کپڑا مبارک ہٹایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ صحابہ کرام آپ کا یہ عمل دیکھتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لمبے لمبے سانس لیے اور چلے گئے۔ اگلے دن مدینہ میں نبی کریم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور صحابہ کے ساتھ سیر کرنے اسی مقام پر آئے اور دوبارہ اپنی قمیض مبارک کے بٹن کھولے اور لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ تیسرے دن بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی عمل کیا۔ جب تیسرے دن بھی نبی کریم نے یہ عمل کیا تو صحابہ کرام سے رہا نہ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہاں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام، میں ادھر کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے نفوس الرحمن خدا اور رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ مجھے مشرق کی طرف سے خدا اور رحمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ ناظرین، ذخیرہ حدیث میں یہ واحد جملہ ہے جس کے بارے میں نبی نے نفوس الرحمان فرمایا ہے۔ یہ واحد انسان کے لیے کریم آقا نے الفاظ بولا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ، مشرق کی طرف یمن ہے اور یمن میں میرا ایک دیوانہ رہتا ہے۔ میں ادھر آ کر کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے اپنے عاشق کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، صحابہ کرام نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ سنے تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے لیے اپنی اولاد کو قربان کر دیا، گھر بار چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ کر یا رسول اللہ ہم مدینہ آ گئے۔ پر وہ کون ہے آقا جو مدینہ کبھی آیا بھی نہیں اور آپ مدینے میں بیٹھ کر اس سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں بتائیں وہ کون ہے؟ نبی کریم نے کہا، صحابہ، اس کی راتیں جاگ کر گزرتی ہیں، اس کے دن روزے میں گزرتے ہیں۔ صحابہ، وہ اونٹ چڑھاتا ہے تاکہ میری سنت ادا ہو جائے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اور کوئی نشانی دے دیں۔ نبی کریم نے فرمایا، صحابہ، اس کے جسم پر مرض کی بیماری آ گئی ہے، پلواری کی بیماری آ گئی ہے۔ اس نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے شفا دے دے۔ اللہ نے شفا دے دی۔ اللہ نے اس کا سارا جسم ٹھیک کر دیا۔ ہاتھ پر رائی کے دانے کے برابر نشان رہ گیا۔ صحابہ کہنے لگے، آقا اور نشانی کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ، دنیا کی گلیوں میں
اسے جانتا ہی کوئی نہیں، آسمانوں پہ فرشتے اس کی باتیں کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اور بھی نشانی دے دیں۔ نبی کریم فرمانے لگے صحابہ چھوٹے چھوٹے بچے اسے پتھر مارتے ہیں، وہ کہتا ہے بچوں پتھر ذرا چھوٹے مارا کرو، بچے کہتے ہیں ڈر گیا ہے، وہ کہتا ہے ڈرتا نہیں، پتھر مارتے ہو تو خون نکلتا ہے، خون نکلتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، پتھر چھوٹے مارا کرو، میں رات کو اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں۔ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ اور بھی کوئی نشانی دے دیں۔ نبی کریم نے فرمایا صحابہ جب دنیا روتی ہے تو وہ ہنستا ہے، جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے۔ صحابہ سن کر کہنے لگے حضور اتنا عشق ہے تو ملنے کیوں نہیں آتا؟ نبی کریم نے فرمایا صحابہ اس کی ماں بیمار ہے اور آنکھوں سے نابینا ہے، میرے حکم سے وہ اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس کا نام کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے صحابہ اس کا نام خواجہ اویس کرنی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی سرکار آپ کبھی یمن نہیں گئے اور وہ کبھی مدینہ نہیں آیا، ایک ایک نشانی گن کر کیسے بتا رہے ہیں؟ فرمایا صحابہ آنے والی امت کو پتہ چل جائے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کو کچھ پتہ نہیں، فرمایا میں امت کو یہ بتانا چاہتا ہوں سچا عشق لے کر کائنات کی کسی بھی جگہ بیٹھ جاؤ، مدینے میں خبر ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ خواجہ اویس کرنی نے نبی کا کلمہ پڑھ کر 20 سال سرکار کے دور نبوت میں گزارے اور آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکے۔ ایک روز اویس کرنی اونٹ چڑھا کر گھر آئے اور اپنی والدہ محترمہ سے کہنے لگے اماں اجازت دے دیں نبی کو دیکھ آؤں۔ ناظرین آج ہمیں اپنے والدین کی کوئی بھی بات بری لگ جائے تو ہم انہیں آنکھیں دکھاتے ہیں، ماں باپ کا ادب پوچھنا ہے تو اویس کرنی سے پوچھو، زیارت نبی کی کرنی ہے اجازت ماں سے مانگ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ناظرین اویس کرنی روز ماں سے نبی دیکھنے کی اجازت لیتے، ماں روز کہتی بیٹا میری اور کوئی اولاد نہیں، ایک ہی بیٹا ہے، اگر تو بھی چلا جائے گا میرا خیال کون رکھے گا؟ مجھے تو نظر بھی نہیں آتا، اگر کچھ ہو گیا تو کون دیکھے گا؟ اتنا ماں کا فرما بردار بیٹا سن کر چپ کر جاتا۔ ایک روز اونٹ چڑھا کر گھر آیا، آتے ہی ماں کے قدم پکڑ کر رونے لگا اور کہنے لگا اجازت دے دو ماں، اگر آج نبی دیکھنے نہیں گیا تو دل پھٹ جائے گا۔ آج میں نے سنا ہے کہ ابو بکر ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دید کرتے ہیں، عمر ہر وقت یار سے باتیں سنتے ہیں، عثمان اور علی ہر وقت محبوب کو دیکھتے ہیں، اماں مجھے بھی اجازت دے دے میں بھی نبی کو دیکھ آؤں۔ ماں نے اویس کرنی کا یہ حال دیکھا تو گلے لگا کر اجازت دے دی، کہنے لگی اویس رو نہ جا نبی دیکھا۔ اویس میں نے سنا ہے 4 پہر مدینے میں جاتے لگتے ہیں اور 4 پہر واپس آتے لگتے ہیں، 8 پہر کا وقت دیتی ہوں، دوڑتا جائیں اور دوڑتا آئیں، اویس ذرا جلدی جا اور جلدی سے واپس آ جا، پیچھے ماں انتظار کر رہی ہے، نبی مل گئے مل آئیں، نہ ملے تو انتظار نہ کریں، خیال رہے ماں انتظار کر رہی ہے۔ قدم پکڑ کر فرمانے لگے ماں دعا کریں ایک بار نبی دیکھ آؤں، آ کر بتاؤں گا۔ سارا جگ بنانے والے خدا نے اپنے محبوب کو کتنا پیارا بنایا ہے، سبحان اللہ۔ ناظرین خواجہ اویس کرنی نبی کریم کو دیکھنے کے لیے گھر سے چل پڑے اور مدینے میں نبی کریم کسی کام سے گھر سے باہر نکلنے لگے اور اماں عائشہ سے فرمانے لگے عائشہ میرے ایک مہمان نے آنا ہے، آئے تو جانے مت دینا، وہ مجھے دیکھنے آ رہا ہے اور مجھے بھی اس کو دیکھنا ہے۔
نبی یہ کہہ کر گھر سے چلے گئے۔ اویس کرنی مدینے کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ نے اونٹ کی کھال کا لباس پہنا تھا، وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ بالوں میں گرد ہی گرد ہو گئی، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، پھر بھی دوڑتے جا رہے ہیں مدینہ کی طرف۔ اور جب مدینہ کی دیواروں پر نظر پڑی تو چیخیں مار کر رونے لگے۔ دیواروں کے پاس جا کر دیواروں کو چومنے لگے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سینے سے لگا کر روتے ہیں اور فرماتے ہیں، بچوں تمہارا نصیب کتنا اچھا ہے، میں تمہارے نصیبوں کے صدقے جاؤں۔ ان ہواؤں میں سانس لے رہے ہو جہاں میرا یار سانس لیتا ہے۔ چلتے چلتے نبی کریم کے گھر کے باہر آئے، بڑے ادب سے دروازے پر دستک دی۔ اماں عائشہ پوچھتی ہیں، کون ہے؟ اویس کرنی کہنے لگے، اماں جی کچھ نہیں ہوں تو بتاؤں کیا؟ ساری ہستی محبوب کے پیچھے مٹا آیا ہوں۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں، کہاں سے آئے ہو؟ حضرت اویس کرنی نے عرض کی، اماں جی یمن سے نبی کا غلام اویس آیا ہوں۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی، کہاں آئے ہو؟ خواجہ اویس فرمانے لگے، اماں جی سرکار کو بھیجنا، سرکار کا دیدار کرنے آیا ہوں۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی، حضور تو گھر نہیں ہے۔ اویس سن کر زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ ساری زندگی انتظار کرتا رہا ہوں اس وقت کا کہ جاؤں گا نبی کو دیکھ کے آؤں گا، آج حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی؟ سرکار کون سا گناہ ہو گیا ہے؟ حضرت عائشہ نے اویس کی درد بڑی آواز سنی اور فرمانے لگی، روئیں مت، مسجد نبوی میں بیٹھ جائیں، سرکار تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ حضرت اویس نے عرض کی، اماں جی کیسے انتظار کر لوں، اتنا وقت نہیں ہے، پیچھے ماں انتظار کر رہی ہے۔ عرض کرنے لگے، اماں جی ذرا پردے میں ہو جائیں، نبی تو نہیں ملے، میں جاتی دفعہ وہ صحن ہی دیکھتا جاؤں جہاں میرا محبوب رہتا ہے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں، میں پردے میں ہو گئی، میں دیکھتی ہوں کہ اندر ایک بکھرے بالوں والا آیا، بالوں میں دھول تھی، پاؤں میں چھالے پڑے تھے، دیواریں چومتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ اماں عائشہ فرمانے لگی، میں بھی رونے لگی، اس کا عشق دیکھ کر روتا روتا باہر نکل گیا اور جاتی دفعہ مڑ کر دیکھ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ بڑی دور سے تیرا دیوانہ آیا ہے، اب جا رہا ہوں، سرکار میں کچھ نہیں مانگتا، ایک ہی عرض کر کے جا رہا ہوں کہ جب قیامت کا دن آئے اپنے عاشقوں کی گنتی کرو، وہاں میرا بھی نام لے لینا۔ سبحان اللہ۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں، تھوڑا وقت ہی گزرا کہ حضور بھی گھر تشریف لے آئے اور گھر آ کر کہنے لگے، عائشہ کوئی آیا تھا؟ اماں عائشہ زاروں قطار رو رہی ہیں اور فرماتی ہیں، حضور آپ کا کوئی اویس آیا تھا۔ سرکار فرمانے لگے، عائشہ وہ کیسا تھا؟ حضرت عائشہ نے کہا، سرکار بالوں میں دھول تھی، پاؤں میں چھالے تھے، اونٹ کی کھال کا پھٹا ہوا لباس پہنا ہوا تھا، کوئی درویش تھا، لگتا ہے کہیں دور سے آیا تھا۔ ناظرین، حضور نے یہ سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے، واہ اویس خود تو چلا گیا ہے اور خوشبو محمد کے گھر میں ہی چھوڑ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم نے صحابہ سے کہا، جاؤ صحابہ اور میرے اویس کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ صحابہ نے بہت ڈھونڈا پر اویس کرنی مدینہ سے باہر نکل گئے تھے۔ شام میں خواجہ اویس کرنی جب گھر پہنچے، اماں نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو کہا، اویس آ گئے ہو؟ ناظرین، خواجہ اویس کرنی سے دکھ کی وجہ سے بولا ہی نہ گیا۔ اماں کہنے لگی، اویس نبی کو دیکھ آئے ہو؟ حضرت اویس کرنی رو کر ماں کے قدم مبارک میں گر گئے اور عرض کی، اماں لگتا ہے روتا ہی مر جاؤں گا۔ اماں کہنے لگی، اویس کیا ہوا ہے؟
عرض کی اماں جی سرکار گڑھ پہ نہیں تھے۔ ماں کہنے لگی اویس تھوڑی دیر انتظار کر لیتے۔ اویس کرنی فرمانے لگے اماں جی انتظار اس لیے نہیں کیا کہیں ماں کا بے ادب نہ ہو جاؤں۔ ماں نے پکڑ کر سینے سے لگا لیا اور کہنے لگے اویس رو مت، اگر تو ماں کا اتنا فرما بردار ہے تو اویس چپ کر جا، ماں دعا دیتی ہے کہ اویس ماں کی خدمت ہی کری جا، تم کو ماں کی دعا ہے سارا جہان نبی کی باتیں کرے گا اور نبی اویس تیری باتیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔